السلام علیکم فرینڈ، ڈرامہ سیریل جانثار میں کشمالہ نے یہ سوچا تھا کہ وہ سرفراز کو جان سے مروا دے گی تو اس کی زندگی بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گی، لیکن کشمالہ یہ نہیں جانتی تھی کہ صرف سرفراز ہی نہیں اس کے راستے میں کانٹا، بلکہ اب تو جگہ جگہ کشمالہ کے لیے مشکلات نے راستہ دیکھ لیا ہے۔ دوستوں، زوار کی برسی ہونی تھی گاؤں کی حویلی میں، لیکن نوشیروان نے جیسے ہی وہاں جانے سے انکار کیا کہ میں وہاں پر نہیں جاؤں گا، ویسے ہی اماں سائیں اور ابا سائیں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم بھی وہاں نہیں جائیں گے، بلکہ یہاں پر ہی زوار کی برسی منا لیتے ہیں۔ ابا سائیں جیسے ہی کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اتنے میں ہی ایک نوکر آ جاتا ہے اور ڈائری پکڑا دیتا ہے زوار کی۔ اب اس ڈائری میں کیا لکھا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بھی کیوریوسٹی ہے، تو چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا تھا۔ زوار کی اس ڈائری میں زوار نے اپنی پوری زندگی کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، جس میں اس نے کشمالہ کے بارے میں بھی خاص طور پر لکھا ہوا ہے۔ زوار نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں کشمالہ کو پہلے دن سے پسند کرتا ہوں، لیکن کشمالہ ہے کہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ اتنی نفرت سے کشمالہ کی آنکھوں میں نے کبھی نہیں دیکھی جتنی شادی کے بعد مجھے نظر آ رہی ہے۔ اور تو اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کشمالہ کسی اور کو نہیں بلکہ میرے سگے بھائی نوشیروان کو پسند کرتی ہے۔ کشمالہ کی یہ دھوکے سے شادی اور زبردستی سے شادی کروائی گئی ہے میری۔ کشمالہ بات بات پر مجھ سے لڑتی اور جھگڑتی ہے، اور وہ مجھ سے یہ بھی کہتی ہے کہ اگر کبھی مجھے موقع ملا تو زوار میں تمہیں جان سے مروا دوں گی، کیونکہ تمہارا وجود مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ نوشیروان سے پیار کرتی تھی اور اسی سے کرتی رہوں گی، تمہارے سے کوئی پیار نہیں ہے مجھے۔ اور تو اور اس ڈائری میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ کس طرح سے کشمالہ نے ساری پلاننگ کے ذریعے زوار کو قتل بھی کروایا ہے۔ جی ہاں تو ناظرین، کشمالہ نے زوار کو قتل کروایا ہے۔ یہ ساری باتیں ابا سائیں پڑھ لیتے ہیں۔ ابا سائیں بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتے ہیں، وہ تو غصے سے پاگل ہو جاتے ہیں کہ یہ کشمالہ کیسی حرکت کر بیٹھی ہے۔ کشمالہ کو میں نے اپنی بیٹی سمجھا تھا، کشمالہ سے ان کو تو یہ امید بالکل بھی نہیں تھی۔ زوار کی یہ ڈائری پڑھنے کے بعد ابا سائیں کو فوراً سے احساس ہو جائے گا کہ کیوں اس دن کشمالہ بہت زیادہ خوش تھی جس دن زوار مرا تھا، اور جس دن میں نے کہا تھا کہ تمہاری شادی نوشیروان سے کروا دیں گے، اور کیوں کشمالہ نے ایک بار بھی انکار نہیں کیا اس رشتے سے، حالانکہ وہ 2 بچوں کی ماں تھی۔ اب جس دن زوار کی برسی ہے، اس دن جب سب لوگ آپس میں برسی منا رہے ہوں گے تو وہاں پر دعا آ جائے گی، اور نوشیروان دعا کو دیکھ کے حیران ہو جائے گا اور کہے گا کہ دعا تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ دعا کہے گی سائیں میں آپ کو یہاں پر آج اپنی صفائی پیش کرنے آئی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ آپ آج بھی مجھ سے اتنا ہی زیادہ پیار کرتے ہیں جتنا پہلے کرتے تھے، اور میں آپ کی آنکھوں میں نفرت بالکل بھی نہیں دیکھ رہی، کیونکہ آپ تو مجھ سے نفرت کر ہی نہیں سکتے۔ ایک غلط فہمی ہے جس نے ہم دونوں کی زندگی کو تباہ کر دیا ہے، لیکن آج یہ غلط فہمی بھی ختم ہو جائے گی۔ پاس کھڑی اماں سائیں بھی خاموش رہتی ہیں کہ میں دونوں کی بات میں کیوں بولوں، لیکن جب کشمالہ وہاں پر آتی ہے تو غصے میں بالکل پاگل ہو جاتی ہے اور کہتی ہے تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ دعا کہتے ہیں کہ کشمالہ میں تمہارے گھر نہیں آئی ہوں تم سے ملنے، اور نہ ہی تم سے کوئی بات کرنے آئی ہوں، میں اس وقت اپنے شوہر سے بات کر رہی ہوں اور ان سے ہی بات کرتی رہوں گی۔ جس پر کشمالہ کہتی ہے کہ میرا شوہر ہے یہ، تمہارا کچھ بھی نہیں لگتا، تمہیں بہت جلد طلاق مل جائے گی۔ کشمالہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہاں سے نہ گئی تو میں تمہیں دھکے مار کے یہاں سے نکالوں گی، جس پر پاس کھڑا نوشیروان بھی کچھ نہیں بولتا۔ اتنے میں ابا سائیں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں سے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ ابا سائیں کہیں گے کہ اس گھر سے اگر کوئی جائے گا تو وہ کون ہے میں بتاتا ہوں، لیکن دعا تم یہاں پر ہی کھڑی رہو۔ جس پر کشمالہ کہتے ہیں ابا سائیں اب یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، اس لڑکی نے آپ کے بیٹے کو زہر دیا ہے، آپ اس کو گھر سے جانے کا کیوں نہیں کہہ رہے؟ پھر ابا سائیں اپنے ہاتھ میں وہ ڈائری پکڑ کر دکھاتے ہیں سب کو اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو، اس ڈائری کو غور سے دیکھو، کیا کسی کو کچھ یاد آ رہا ہے؟ تو پاس کھڑی اماں سے کہتے ہیں ارے یہ تو زوار کی ڈائری ہے، اور یہ تو کافی سالوں سے کھو گئی تھی، ملتی ہی نہیں تھی کہیں پر، لیکن کشمالہ کی تو جیسے جان ہی نکل جاتی ہے۔ ابا سائیں کے ہاتھ میں اس ڈائری کو دیکھ کر کشمالہ کو اس ٹائم بالکل بھی کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ وہ کیا بولے، اس کا تو دماغ بالکل معاف ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابا سائیں آپ کو یہ کہاں سے مل گئی ہے؟ ابا سائیں کہتے ہیں کہ یہ ڈائری گمی نہیں تھی بلکہ چھپائی گئی تھی، اور وہ بھی اسپیشلی مجھ سے چھپائی گئی تھی کہ کہیں میں اس ڈائری کو نہ پڑھ لوں۔ جس پر کشمالہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو ابا سائیں کہتے ہیں اس میں تمہاری ساری کالی کرتوتیں لکھی ہوئی ہیں، میں نے پڑھ لی ہیں۔ کشمالہ کہ کس طرح سے تم نے میرے زوار بیٹے کی زندگی کو جہنم بنایا ہوا تھا، اور کس طرح سے تم اس کا قتل کا بھی منصوبہ بنا رہی تھی، تمہیں شرم نہیں آئی کہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ کشمالہ کہتی ہے آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کشمالہ تو دوستوں صاف صاف مکر جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو کوئی بھی ڈائری مل جائے گی تو آپ کیا یہی سمجھیں گے کہ وہ زوار کی ڈائری ہے؟ تو بس یہ کہتے ہیں تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ زوار کی ڈائری نہیں ہے؟ آگے سے کشمالہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ زوار کی ہی ڈائری ہے؟ خیر کشمالہ بہت ہی زیادہ کوشش کرتی ہے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے، لیکن اس دفعہ کشمالہ ہار جاتی ہے، کیونکہ اتنے عرصے سے کشمالہ جیتی ہی چلی آ رہی تھی کہ پاس کھڑا جعفر بھی اپنی خاموشی توڑ دیتا ہے۔ جعفر کہتا ہے سائیں یہ بات سچ ہے، بالکل 100% کہ یہ ڈائری زوار کی ہی ہے اور زوار سائیں کی ہینڈ رائٹنگ ہے۔
اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہے کہ کشمالہ بی بی سچی ہے تو پھر یہ لیجئے، یہ ویڈیو دیکھیے کہ کس طرح سے کشمالہ بی بی دعا بی بی کے خلاف ہو گئی ہیں۔ کشمالہ بی بی اور سرفراز چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتے تھے۔ میں نے ان دونوں کی ریکارڈنگز کر لی تھی اور ان کی ویڈیو بھی بنا لی تھی۔ اب چاہے یہ مکر بھی جائے تو مکر نہیں سکتی کہ اتنے میں ہی پاس کھڑی دعا بھی بول پڑتی ہے۔ ان ویڈیوز کے ساتھ ساتھ یہ وائس ریکارڈنگز بھی سنتے جانا، جس میں یہ منصوبے بناتی پھر رہی ہے سرفراز کے ساتھ، اور اب تو اس نے سرفراز کو بھی قتل کرانے کا منصوبہ بنا لیا ہے، جس پر کشمالہ بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آتا کہ اب اپنی صفائی میں کیا بولے، کیونکہ سب کچھ دکھائی بھی دے رہا ہے اور سنائی بھی دے رہا ہے۔ اب بسیں نوشیروان اور دعا اور سب لوگ بہت ہی زیادہ غصے میں پاگل ہوتے ہیں۔ اب بسیں کہتے ہیں کہ تم جیسی لڑکی بھروسہ کرنے کے قابل تھی ہی نہیں۔ جس دن میرا بیٹا مرا تھا مجھے چاہیے تھا کہ میں تمہیں بھی ساتھ ہی مار دیتا۔ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، اور اگر تم نہ گئی تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ اور رہی بات سوار کے بچوں کی، تو وہ ہمارے بچے ہیں، وہ یہاں پر ہی رہیں گے، تم اکیلی دربدر ہوتی پھرو گی۔ کشمالہ کا بھیانک چہرہ دیکھنے کے بعد نوشیروان بہت ہی زیادہ شرمندہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے دعا کے ساتھ بہت ہی زیادہ غلط سلوک کر لیا ہوتا ہے۔ نوشیروان اس وقت کو بھول جاتا ہے جب اس کا اور فرح کا سکینڈل سامنے آیا تھا، لیکن دعا نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ لیکن اب جب دعا کی باری آئی تو نوشیروان نے اتنا زیادہ شک کیا۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اور چاہتے تھے کہ اس ڈرامہ سیریل کی ہیپی اینڈنگ ہو، تو ویسا ہی ہوا ہے۔ ہیپی اینڈنگ ہوگی انشاءاللہ۔ دعا کے اور نوشیروان کی امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔